میت کے متعلق مسائل ضروریہ۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب کر مر گیا ہو تو وہ جس وقت نکالا جائے اس کا غسل دینا فرض ہے۔ پانی میں ڈوبنا غسل کے لیے کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ میت کا غسل دینا زندوں پر فرض ہے اور ڈوبنے میں کوئی ان کا فعل نہیں ہوا۔ ہاں، اگر نکالتے وقت غسل کی نیت سے اس کو پانی میں حرکت دے دی جائے تو غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر میت کے اوپر پانی برس جائے اور کسی طرح پانی پہنچ جائے تب بھی اس کا غسل دینا فرض رہے گا۔ نمبر 2، اگر کسی آدمی کا صرف سر کہیں دیکھا جائے تو اس کو غسل نہ دیا جائے گا بلکہ یوں ہی دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی کا بدن نصف سے زیادہ کہیں ملے تو اس کا غسل دینا ضروری ہے، خواہ سر کے ساتھ ملے یا بے سر کے۔ اور اگر نصف سے زیادہ نہ ہو بلکہ نصف ہو تو اگر سر کے ساتھ ہو تو غسل دیا جائے گا ورنہ نہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی میت کہیں دیکھی جائے اور کسی قرینے سے یہ نامعلوم ہو کہ یہ مسلمان تھا یا کافر، تو اگر دارالاسلام مراد وہ جگہ جہاں مسلمان زیادہ بستے ہوں تو یہ واقعہ ہوا تو اس کو غسل دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔ نمبر 4، اگر مسلمانوں کی لاشیں کافروں کی لاشوں سے مل جائے اور کوئی تمیز باقی نہ رہے تو ان سب کو غسل دیا جائے گا، اور اگر تمیز باقی رہے تو مسلمانوں کی لاشیں علیحدہ کر کے لے جائیں اور صرف انہیں غسل دیا جائے۔ نمبر 5، اگر مسلمان کے کوئی عزیز کافر ہو اور وہ مر جائے تو اس کی لاش ہم مذہب کو دی جائے۔ اگر اس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو یا ہو مگر لینا قبول نہ کرے تو بدرجہ مجبوری وہ مسلمان اس کافر کو غسل دے، مگر نہ مصنون طریقے سے، یعنی اس کو وضو نہ کرائے اور سر اس کا صاف نہ کرایا جائے، کافور وغیرہ اس کے بدن میں نہ ملا جائے، بلکہ جس طرح نجس چیز کو دھوتے ہیں اسی طرح اس کو دھوئیں، اور کافر اس غسل سے پاک نہیں ہوتا۔ نمبر 6، مرتد اگر مر جائے تو اس کو بھی غسل نہ دیا جائے، اور اگر اس کے اہل مذہب اس کی لاش مانگے تو ان کو بھی نہ دی جائے۔ نمبر 7، اگر پانی نہ ہونے کے سبب سے کسی میت کو تیمم کرایا گیا ہو اور پھر پانی مل جائے تو اس کو غسل دے دینا چاہیے۔ نمبر 8، نماز جنازہ بعد غسل میت اگر نجاست حقیقہ اس کے بدن سے خارج ہوئی ہو اور اس سبب سے اس کا بدن بالکل نجس ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، نماز درست ہے۔